الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں سارے مل کے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفي الرواية قال أمير المؤمنين عليه السلام العلوم أربعة الفقه للأديان والطب للأبدان والنحو للسان والنجوم لمعرفة الأزمان۔ یہ روایت ہے جسے بحار الانوار میں علامہ وسیلہ رحمہ نے نقل فرمایا ہے کہ امیر المؤمنین اسلام علوم کا جب تعارف بیان فرماتے ہیں تو اس میں فرماتے ہیں کہ علوم جو ہیں وہ چار طرح کے ہیں۔ پہلا علم فقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے جو دین ہے، ادیان، جس دین کو وہ اپناتا ہے اس کو وہ سمجھتا ہے۔ دوسرا طب اور میڈیکل کا شعبہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے بدن جو ہے وہ اس کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ علم رکھا کہ جس کو ہم آج انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ والنحو للسان، کہ تیسرے نمبر پہ وہ علم نحو ہے کہ جو انسان کی کیا ہے زبان کے لیے ہے، یعنی جو لغت ہے، عربی ہے، جو عربی کو سمجھنا ہے، عربی کو صحیح طریقے سے بولنا ہے، اس کے لیے کیا ہے علم ہے۔ اور چوتھا وہ علم نجوم رکھا کہ جس کے ذریعے سے انسان کو زمانے کا کیا ہے پتہ چلتا ہے۔ اور علم نحو یعنی جس کا عربی زبان کو سمجھنے کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے، اور اسی وجہ سے روایات ہیں ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام سے کہ ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ قال اعربوا کلامنا فإن قوم فصحاء، کہ ہمارے کلام کو اعراب لگاؤ یعنی بیان کرو۔ اعرب یعرب، اعراب جو ہم استعمال کرتے ہیں لفظ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنا۔ تو فرمایا کہ ہمارے کلام کو بیان کرو یعنی مکمل طور پر اس میں دقت کرو، صحیح طریقے سے اس کے معنی نکالو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فإن قوم فصحاء، کہ ہم جو اہل بیت علیہ السلام ہے وہ فصیح کلام کرنے والے ہیں، یعنی عربی جو فصیح ہوتی ہے، جب ہم اسی فصاحت و بلاغت پہ کلام کر رہے ہیں تو تم ہمارے کلام کے متعلق اس طرح کی اعراب گزاری اور بیان گزاری کیا کرو تاکہ جو اس کلام کے اندر چھپے ہوئے راز ہیں وہ تمہیں پتہ چل سکیں۔ اور اسی طریقے سے یہ روایت بھی وسائل الشیعہ میں بحار وسائل الشیعہ میں شیخ الرعاملی علیہ رحمہ نے نقل فرمائی کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تعلم العربیہ تھا، کہ عربی زبان کے علم حاصل کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ فإنها کلام اللہ الذی کلم بہ خلقہ، کیونکہ یہ اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنی مخلوق سے گفتگو فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق سے خالق کی گفتگو ہے، تو مخلوق کو بھی چاہیے کہ خالق کی زبان کو سمجھے تاکہ خالق کے کلام کو وہ ڈائریکٹ کیا ہے حاصل کر سکے۔ تو یہ عربی زبان کی اہمیت ہے، اور خود امیر المؤمنین اسلام کے کلام میں اس کے لیے نحو کی کیا ہے تعبیر استعمال ہوئی ہے۔ علم نحو کو علم نحو کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نحو کا مقصد جو ہوتا ہے وہ تو ہمارے لیے واضح ہے کہ نحو جب ہم پڑھتے ہیں تو عربی زبان کے قواعد اور ڈکشنری ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک کلام کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ ہمارے لیے واضح ہوتا ہے۔ خود جو نحو ہے اس کا اگر عربی ڈکشنری میں لغت میں اگر اس کا معنی دیکھیں تو وہ بہت سارے معنی ہیں۔ ان معنوں میں سے ایک معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا، قصد کے معنی میں ہے، ارادہ اور قصد کرنا۔ نحو تو قضا، میں نے اس چیز کا کیا ہے ارادہ کیا۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ استعمال ہوا تھا کہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام ابو الاسود دؤلی کو، جو بصرہ میں رہتے تھے اور مولا کے چاہنے والے تھے، اور بصرہ کی کچھ حکومت بھی مولا نے ان کو دی، اور جب بصرہ میں مولا آئے تھے تو وہاں پہ جو ہے وہ ابو الاسود دؤلی کو جو ہے وہ علم نحو کی کیا ہے تعلیم دی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری روایات اس کی مختلف وجوہات بیان کرتی ہیں۔ ایک جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ امیر المؤمنین اسلام جو ہے وہ ایک بندے کے پاس سے گزرے جو سورہ توبہ کی جو 3 نمبر آیت ہے اس کو وہ یوں پڑھ رہا تھا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یعنی رسول کو وہ کیا دے رہا تھا؟ کسرہ دے رہا تھا، کہ جس کا معنی جو ہے وہ
بالکل غلط ہو جاتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ مشرکین سے بھی بیزار ہے اور اپنے رسول سے بھی کیا ہے بیزار ہے، تو یہ معنی غلط ہو جاتا ہے۔ تو جب امیر المومنین علیہ السلام نے یہ بات سنی تو اس وقت جو ہے وہ ابو الاسود دولی کو جو ہے وہ بلایا، اور ابو الاسود دولی سے جو ہے وہ کہا کہ میں نے جو ہے وہ لوگوں کے کلام کو سنا ہے، فرأیتہ قد فسدا، تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کا جو عربی کا کلام ہے وہ خراب ہو چکا ہے، اور اس کے خراب ہونے کی جو وجہ امیر المومنین علیہ السلام فرمائی کہ یہ جو بہت سارے عجمی اور فارسی اور دیگر لوگ آ گئے ہیں، یہ مکس اپ ہونے کی وجہ سے زبان کیا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک چیز واضح اور کلیئر سی ہے کہ آپ خود بھی اپنے اپنے علاقوں میں جائیں کہ جو آپ کے علاقے میں ایک آپ کی مادری زبان تھی، چاہے وہ ایک پنجابی ہو، سرائکی ہو، جو بھی مادری زبان ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ خراب ہو گئی کہ جب لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے تعلیم کے لیے، باہر کے لوگ آپ کے علاقے میں آئے کاروبار کے لیے، آپ باہر سے پڑھ کے اپنے علاقے میں گئے، تو اب وہ زبان کیا خالص نہیں رہی۔ یعنی جس طریقے سے آپ کے والدین اور آپ کے دادا وغیرہ جو خالص پنجابی یا خالص سرائکی یا خالص جو بلتی زبان یا دیگر جو زبان ان کو وہ پتہ ہے، اس طرح کی وہ زبان آپ کو کیا نہیں آتی، تو وہ زبان کے اندر گڑبڑیشن ہوگی، وہ کیوں مشکل ہوئی اور وہ کیوں اس طرح کی زبان اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہی، چونکہ کیا ہو گیا، وہ مکس اپ ہوگی، گیدرنگ ہوگی، آپ لوگ بھی باہر نکلے، علم حاصل کیا، باہر والے لوگ کچھ ادھر ہے، تو اس وجہ سے اب وہ زبان کیا خالص نہیں رہی۔ قرآن مجید جب نازل کیا گیا تو وہ مکہ کی زمین پہ، مدینہ کی زمین پہ نازل کیا گیا، عرب کے یہاں نازل ہوا۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ جہالت تھی وہ ان کے پاس تھی، اور جس علاقے میں جہالت زیادہ ہوتی ہے ان کی زبان کیا ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے لوگ پڑھتے ہیں، آگے پھیلتے ہیں، تو پھر وہ زبان کے اندر کیا تبدیلیاں آنا کیا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ گاؤں اور وہ دیہات جو بالکل جب تعلیم وہاں پہ نہیں آئی تھی زیادہ، تو ان کی زبان کیا تھی، بڑی خالص تھی۔ جیسے جیسے تعلیم وہاں پہ آنا ہوئی اور دیگر لوگوں نے تعلیم حاصل کی اور بہت سارے لوگ وہاں پہ آئے، تو اب وہ زبان کیا اس طرح کی خالص نہیں رہی۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے بھی یہی وجہ بیان فرمائی کہ میں لوگوں کی عربی کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ عربی کیا ہے، خراب ہو گئی ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ ضروری ہے کہ کچھ جو ہے وہ قواعد کیا ہے اس کے لیے بنائے جائیں۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَضَعَ لَهُمْ شَيْئًا، تو پھر مولانا نے فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ لوگوں کے لیے ایک ایسی چیز بناؤں کہ جس کی طرف وہ رجوع کریں، اس کے اوپر وہ اعتماد کریں۔ پھر یہ ابو الاسود یہ کہتا ہے کہ ثم القى الرقعۃ، پھر مولانا نے مجھے کیا ہے ایک ورقہ دیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ علم نحو کی بنیادی چیزیں کیا لکھی ہوئی تھیں۔ مثلا اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا کہ الکلام کلہ ثلاثۃ اشیاء، کہ کلام عربی زبان کے جتنا بھی ہے اگر اس کی آپ قسمیں کریں تو 3 قسمیں آپ کو ملیں گی، اسم و فعل و حرف۔ پھر اسم کی مولانا نے تعریف کی، فالاسم ما انبا عن المسمى، پھر فعل کی تعریف کی، والفعل ما انبا به، کہ جس کی سے خبر دی جاتی ہے۔ پھر حرف کی تعریف کی کہ والحرف ما جاء لمعنى، حرف وہ ہوتا ہے جو کسی معنی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اپنا کوئی مستقل معنی نہیں ہوتا۔ پھر یہ سارا اس کے اندر لکھا ہوا تھا۔ پھر مولانا نے کیا فرمایا، وقال لي انحو هذا النحو، اور پھر مجھ سے کہا کہ تم اس طرح سے جو ہے وہ قصد کرو، انہو تم قصد کرو، هذا النحو اسی طرح کا تم کیا ارادہ کر لو، اسی طرح کا قصد کر لو۔ یعنی مرکزی اور کلی چیزیں عطا کر دیں ابو الاسود دولی کو، کہا کہ تم بھی اسی طرح کا کیا ارادہ اور قصد کرو، غور و فکر کرو عربی زبان میں، اور جس طریقے سے میں نے ارادہ کیا، قصد کیا، تم اسی طریقے سے کیا ہے اس چیز کو کیا بنا لو۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے مزید کیا ہے اس کے اندر اضافے کیے اور باقی چیزیں کیا اس طریقے سے بنتی گئیں، تو یوں یہ جو ہے وہ علم بنا۔ اور اس علم کے جو ہے وہ بننے کے بعد جو ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہو گئی، اور عرب کے اندر اس کو جو ہے وہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، اور اس کے اوپر کیا بہت زیادہ کام ہوا۔ اور مرکزی طور پہ جو ہے وہ عرب جو ہے وہ 2 گروہوں میں کیا ہے تقسیم ہو گئے۔ بصرہ میں اس علم کی تعلیم دی تھی ابو الاسود دولی کو امیر المومنین علیہ السلام نے، تو ایک گروہ جو ہے وہ بصریوں کا بن گیا، اور بصریوں کا جو بصری نحوی ہیں ان کا جو بڑا زعیم شمار کی جاتا ہے، بڑا جو سرپرست، وہ سیبویہ کے نحوی کو شمار کیا جاتا ہے۔ سیبویہ نحوی کی جو وفات ہے وہ 180 ہجری کی ہے، 180 عمر بن عثمان، اس کی جو وفات ہے وہ 180 ہجری کی ہے۔ اور دوسرا گروہ ہمارے پاس کون سا بنا، وہ کوفی نحویوں کا بنا، اور کوفیوں نحویوں کے جو بڑے سردار تھے وہ کسائی نحوی تھے، ٹھیک ہے، کسائی کاف جو ہے وہ کتاب والی ہے، کسائی نحوی۔ کسائی نحوی کی جو وفات ہے وہ 189 کی ہے، اور علی بن حمزہ کیا اس کا نام ہے، اس کا عمر بن عثمان
سیبویہ کیا اس کا نام کیا ہے علی بن حمزہ کسائی۔ تو یہ کیا دو گروہ بن گئے جو ہمارے پاس چلتے ہیں کہ جی بصریوں کا یہ نظریہ یعنی سیبویہ والے گروپ کا، اور کوفیوں کا یہ نظریہ یعنی جو کسائی نحویہ ان کا یہ نظریہ ہے۔ جو سپورٹ زیادہ تر کیے جاتا ہے وہ کوفیوں کے نظریے کو کیا کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے ابن شام نے بھی کہا تھا شرح قطر النداء میں کہ جو کوفیوں کا لہجہ ہے اسی کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کی جو آیات بھی کیا ہے نازل ہوئی ہیں، تو جو کوفیوں نے یعنی جو قواعد بنائے ہیں، اور کوفیوں کے قواعد کے اندر جو ہے وہ اتنی زیادہ حذف اور زیادہ پیچیدگیاں کیا نہیں ہوتی، جبکہ جو بصری جو تشریح کرتے ہیں، جو ترکیب کرتے ہیں اور اعراب گزاری کرتے ہیں تو اس میں پیچیدگیاں کیا زیادہ ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ کوفیوں کا جو زیادہ تر منہج ہے اس کو کیا ہے فالو کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ آگے جو ہے وہ ہمارے ہاں اختلاف بھی کیا آتے رہیں گے۔ اچھا، اس علوم کا سلسلہ جو ہے وہ اس طرح سے چلا، اور اس علوم کے اندر کیا بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، اور ابو الاسود دؤلی کے علاوہ جو ہے وہ خلیل نحوی جو ہے وہ ایک ہمارے پاس اس کا ذکر ہوتا ہے، خلیل بن احمد الفراہیدی، جو امام صادق علیہ السلام کے کیا شاگردوں میں سے ہے، اور اسی خلیل کے شاگردوں میں سے کون بنتا ہے سیبویہ کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ تو امیر المومنین السلام کا زمانہ ہوگا نا ابو الاسود دؤلی، پھر چھٹے امام تک آ جائیں تو چھٹے امام کے شاگردوں میں سے خلیل بن احمد الفراہیدی جس نے نحو کے اندر جو ہے وہ الجمل کتاب لکھی، پھر خلیل بن احمد الفراہیدی کے جو شاگرد ہیں وہ کیا ہیں سیبویہ ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اس علم کا جو بڑا گہرا تعلق ہے امیر المومنین علیہ السلام سے اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا ہے بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ نجف اشرف امیر المومنین علیہ السلام کے جوار میں بیٹھ کے ہم اس علم کے اوپر کیا محنت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی کیا اس علم کا کیا ہے ماہر بنائے۔ اس علم کے پڑھنے کے لیے جو ہمارے سامنے کتاب ہے وہ ابن مالک کی ہے، کہ جس کو جو ہے وہ الفیہ ابن مالک کے نام سے کیا یاد کی جاتا ہے۔ الفیہ کیسے کہتے ہیں، وہ ہزار سے ہے، ہزار شعر، یہ جو ہے وہ ہزار شعر جو ہے وہ ابن مالک نے لکھے۔ مالک اس کے جو ہے وہ دادے پردادوں میں سے کسی کے نام کیا ہے مالک بنتا ہے، یعنی خود کہتے ہیں کہ اس کا جو نام ہے وہ محمد ہے، اور جو لقب ہے وہ جمال الدین ہے، جمال الدین محمد اس کا نام ہے، اور اس کے دادے پردادوں میں سے کسی کا نام مالک تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں ابن مالک کہتے ہیں۔ یہ شافعی مذہب کا تھا، اور اندلس میں پیدا ہونے کے بعد اس کی جو وفات ہوئی ہے وہ دمشق میں ہوئی ہے۔ 600 ہجری میں جو ہے وہ اس کی ولادت جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ وفات کیا لکھی ہوئی ہے آپ کی کتاب کے مقدمہ کے اوپر ابن مالک کی؟ 686 میں متوفہ 686 لکھی ہوئی، ہاں 600 میں اس کی کیا ہے وہ ولادت ہے، اور 86 سال یعنی اس کی عمر ہے 686 میں۔ تو یہ جمال الدین بن محمد بن عبداللہ اس طریقے سے اس کا سلسلہ ہے، اور ایک ابن مالک جو ہے اس کے دادے پردادوں میں کیا ہے کسی کا نام ہے۔ اچھا، اس نے یہ جو کتاب لکھی الفیہ جس کا نام ہے، اس کے بہت سارے کیا نام ہیں۔ اس کو جو ہے وہ الخلاصہ بھی کیا کہتے ہیں، اس کتاب کو خود خلاصہ، وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ جو اس نے 1000 اشعار بنائے نا، یہ پہلے مرحلے میں الکافیہ و شافیہ فی النحو و صرف، کافیہ شافیہ نحو صرف میں جو ایک کتاب تھی اس کے اشعار تھے 2757، 2757 اس کے اشعار تھے، یعنی 3000 کے لگ بھگ، اور اس کا خلاصہ کیا، خلاصہ کرنے کے بعد وہ شعر کتنے بنے 1000 بنے، اور 1000 اشعار جو ہے وہ انہوں نے لکھے، اور اس کا نام کیا بن گیا خلاصہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس الفیہ کا ایک جو نام ہے وہ کیا ہے خلاصہ بھی ہے، یہ جی خلاصہ ہے۔ خلاصہ اسے کیوں کہتے تھے، کیونکہ الکافیہ اشافیہ جو 3000 اشعار کے اوپر مشتمل تھی تقریباً 3000، اس کا جو ہے وہ ابن مالک نے خلاصہ کیا، اور 1000 اشعار جو ہے وہ وہاں سے کیا کیے سلیکٹ کیے۔ اسی طریقے سے اس کتاب کا نام الدرۃ المضیہ بھی کیا ہے، یعنی الفیہ الخلاصہ الدرۃ المضیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ مشہور کیا ہے اس کتاب کے کیا ہے نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جب الفیہ لکھی گئی اور اس کے 1000 شعر بن گئے، تو اب ان 1000 اشعار کی کیا ہے لوگوں نے کیا شرح کرنا شروع کی، اور ان شروحات میں سے جو مشہور شروحات ہیں وہ ایک تو خود ابن حشام کی کیا شرح ہے، یعنی وہ شرح قطر النداء والے ابن حشام،
ابن ہشام کی جو شرح ہے اس کے اوپر اس کا کیا نام ہے؟ اوضح المسالک. اوضح المسالک جو ہے وہ ابن ہشام کی کیا ایک شرح ہے. اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور شرح بھی کیا ان کی کہا جاتا ہے کہ دفع الخصامت عن قراء خلاصت، ایک کیا ہے اس کی ایک اور شرح بھی کیا ذکر کی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر مشہور جو ہے وہ اوضح المسالک کی ہے. یعنی یہی وجہ ہے کہ جب شرح قطر النداء کو وہ تدریس کرواتے ہیں تو پھر مدرسین اوضح المسالک کو کیا ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ وہاں سے ابن ہشام کا نظریہ کیا ہے زیادہ واضح ہوتا ہے. اچھا، دوسری شرح جو بہت مشہور بھی ہے جسے ہم سیوطی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جلال الدین جو سیوطی تھا اس نے جو ہے وہ اس کی شرح لکھی. کس کی شرح لکھی؟ الفیہ کی. یہ جو 1000 شعر تھے اس کی کیا اس نے شرح جو ہے وہ لکھی. اور ایک اور شرح جو ہے وہ ابن عقیل نے کیا لکھی، شرح کیا ابن عقیل، ٹھیک ہے. تو ان 3 شروحات کو کیا ہم نہیں پڑھ رہے، ہم جو شرح پڑھ رہے ہیں وہ ابن ناظم کی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ابن ناظم کیا مطلب کہ ناظم یعنی نظم لکھنے والا، تو نظم لکھنے والا خود ابن مالک ہو گیا، ٹھیک ہے، جس کا نام ہم نے کیا ذکر کیا؟ جمال الدین، ٹھیک ہے. تو جمال الدین نے یہ جب 1000 اشعار لکھے تو اس کا جو اپنا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، جس کا جو ہے وہ لقب ذکر کیا جاتا ہے بدر الدین، کیا لقب اس کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جمال الدین ہو گیا، وہ کیا بدر الدین ہو گیا. تو اس کے بیٹے نے جو ہے وہ اپنے والد کی جو کتاب تھی اس کی کیا لکھی؟ شرح لکھی. تو اب اس کو کیا کہا جانے لگ گیا؟ ابن الناظم ہے. یعنی ناظم کون ہو گیا؟ نظم لکھنے والا اس کا والد ہو گیا، اور بیٹے کو کیا کہنے لگ گئے جی یہ ابن ناظم ہے، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اس کتاب کا نام اگر آپ پڑھیں پہلے صفحے پہ، السلام علیکم، ٹھیک ہے، آپ کے پاس نام کیا لکھا ہوا ہے اس کا؟ شرح ابن ناظم، ٹھیک ہے، ہاں، شرح ابن ناظم علی الفیت ابن مالک، ٹھیک ہے، کہ ابن ناظم کی شرح ہے، اور کس کے اوپر شرح ہے؟ الفیہ ابن مالک کی. اچھا، ابن ناظم یہ بھی ابن مالک، یہ بھی ابن مالک ہی ہوگا. ابن مالک یعنی اس کے دادے پردادے بھی تو مالک ہی بنے گا نا، ٹھیک ہے. وہ جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں ابن ختیجہ، ابن فاطمہ، ٹھیک ہے، علی کا بیٹا. اب وہ بعد والے ہوتے ہیں امام، لیکن ان کے دادے پردادا میں چونکہ آتے ہیں یا دادی میں آتی ہیں حضرت ختیجہ، تو وہ سیدھا کہہ دیتے ہیں ابن ختیجہ. یعنی یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے، عربی زبان میں متداول ہے. یعنی خود جو ابن ناظم ہے یہ بھی ابن مالک ہے، اور جو لکھنے والا ہے وہ بھی ابن مالک ہے، ٹھیک ہے. تو دونوں سیم ہو جائیں گے. تو لہٰذا اس کو الگ الگ کرنے کے لیے جو مشہور تعبیر استعمال ہوئی کہ مصنف کے لیے جو ہے وہ ناظم کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ناظم نے یہ بات کہی. پھر جو ہے وہ نیچے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے اس کی شرح میں؟ ابن ناظم کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے. اچھا، یہ تو کیا ہو گیا جی کتاب کا تعارف ہمارے پاس کیا آ گیا. ابھی ہم چلتے ہیں ابن ناظم نے جو اس کے شروع میں خطبہ لکھا ہے اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے خطبہ کے اندر جو ہے وہ کتاب کا کیا جو ہے وہ تعارف پیش کیا ہے. خطبۃ الکتاب. قال شیخ الامام العالم العامل. قال کہتا ہے کون جی؟ شیخ. یہ پرانی جتنی کتابیں ہیں، ہاں خود ہمارے ہاں بھی، وہاں پہ آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ مصنف جب کتاب لکھتا ہے تو شروع کے اندر وہ قال لگاتا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتابیں جو احادیث کی آپ لے لیں، مان لا الفقیہ، وہاں پہ وہ لکھتے ہیں قال مصنف هذا الکتاب. ویسے تو حدیث ایک نکل کرتے ہیں نا، حدیث کے بعد اگر اپنا تجزیہ کرنا ہو تو قال مصنف کہتے ہیں. شیخ طوسی علیہ رحمہ بھی اس طریقے سے کہتے ہیں قال ابو جعفر. ابن ہشام نے جب وہ لکھی شرح قطر النداء، وہاں پر انہوں نے شروع میں یہ لکھا قالا، ٹھیک ہے. قالا کے بعد ایک یہ چیز کیا ملتی ہے. دوسری چیز کیا ملتی ہے کہ وہ اپنی کنیت کا اور کچھ القاب کا بھی کیا ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور وہ ذکر کرنے کے بعد رحمہ اللہ، غافرہ اللہ، اس طرح کی بھی کیا تعبیرات ذکر کرتے ہیں. یعنی یہ کیا ہوتا ہے سسٹم، خود وہ جو مصنف ہے وہ اپنے بقلم میں خود کیا یہ چیزیں کیا لکھا کرتا ہے. اور چونکہ اس زمانے میں جو کتابیں ہیں وہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں اور پرنٹ وغیرہ کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ ایک تعبیر کیا رائج تھی کہ جو بھی مصنف کتاب کا ہوتا تھا وہ شروع میں اپنے بارے میں کیا اس طریقے سے لکھتا تھا. اب ہمارے یہاں کچھ جو چیزیں ملتی ہیں کہ زیادہ القابات کا کیا ذکر نہیں ہوتا، زیادہ کنیت کا ذکر کر دیتے ہیں. ابو جعفر رحمہ اللہ آگے لگا دیا، غافر اللہ لگا دیا، یوں کر کے.
اور کچھ کتابوں میں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ باقاعدہ جو مصنف ہوتا ہے لکھنے والا وہ القاب کا بھی کیا کرتا ہے ذکر کرتا ہے، یعنی ابن ہشام نے بھی مکمل القابات لکھے تھے، اگرچہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ بعد میں ان کے شاگردوں نے درمیان میں کیا القاب ڈالے ہیں، خود جو ہے وہ مصنف نے اس طرح بڑے بڑے القاب نہیں لکھے ہوں گے۔ اور ابن ناظم کا یہی چکر بنتا ہے کہ خود جو ابن ناظم ہے وہ لکھ رہا ہے خطبہ، اور اپنے بارے میں وہ القاب کیا لکھ رہا ہے، اب یوں شروع ہو جائیں، قال شیخ، پہلا اس نے لقب اپنے آپ کو شیخ دیا، دوسرا لقب اس نے امام کا دیا، تیسرا عالم کا دیا، العامل الفاضل، عامل کا لقب دیا، فاضل کا لقب دیا، الکامل کا لقب دیا، کتنے ہو گئے؟ 6 تو ہو گئے۔ ساتواں المتقن، ٹھیک ہے، متقن کیا ہوتا ہے؟ ماہر، ٹھیک ہے، جو ماہر ہوتا ہے۔ المحقق کا لقب دے دیا، ٹھیک ہے، آگے جو ہے وہ مجمع الفضائل، ٹھیک ہے، مجمع الفضائل کا لقب دے دیا۔ فرید الدہر ہی، ٹھیک ہے، اپنے زمانے کا کیا ہے؟ اکیلا، فرید الدہر ہی۔ لسان عصر ہی، اپنے زمانے کی کیا ہے؟ زبان، ٹھیک ہے جی۔ بدر الدین، اب یہاں پہ اس نے کیا ہے؟ اپنا وہ لقب لکھا، بدر الدین جو مشہور لقب ہوتا ہے، جس طرح والد کا لقب جمال الدین تو اس کا لقب کیا ہے؟ بدر الدین۔ اس کے بعد کیا اپنی کنیہ ذکر کی؟ ابو عبداللہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنا کیا نام ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہاں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ابو عبداللہ اور ابو جعفر طوسی یوں چلتا ہے نظام، اتنے زیادہ کیا القابات نہیں چلتے، لیکن بہرحال کچھ اور دیگر مصنفین ہیں ہمارے محدثین سے ہٹ کے، وہ بھی القاب کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ اہل سنت اور نحویوں کی جو علم نحو اور بلاغت والے لوگ ہیں یہ تو لائنیں لگاتے ہیں القاب کی، اپنے خود جو ہے وہ القاب کیا لکھتے ہیں۔ بہرحال یہ اس زمانے میں لگتا ہے کہ یہ چیز اتنی معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی، یعنی خود اس چیز کو فخر کے طور پہ کیا بیان کیا جاتا تھا۔ اچھا، ہاں، خود کی بڑائی، اور وہ فخر کرتے تھے اپنے علوم کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ خود آخر بھی لکھتے بھی تھے کہ یہ جی ہم سے لوگ حسد کرتے ہیں ہمارے علم سے، اس طریقے سے لوگ ان کو، یہ ہیں تعبیریں اس طرح کی ملتی ہیں نا آپ صاحب۔ ہاں، بر صغیر کے تو پھر اور آتی تھی، اتنا کنیت بھی نہیں چلتی ہمارے۔ اچھا، یہ حجت العرب ہے، ابھی پھر اور کیا ہے؟ محمد ابو عبداللہ محمد بن امام حجت العرب محمد بن مالک الطائی۔ حجت العرب جو ہے وہ اپنے والد کو جو ہے اس نے لقب دیا، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے وہ ابو عبداللہ، اس کا نام بھی محمد ہو گیا، یہ کس کا بیٹا ہے؟ الامام، الامام کا بیٹا ہے جو کہ عربوں کی حجت ہے، اور وہ بھی کون ہے؟ محمد، یعنی اس کا نام بھی محمد ہے اور والد کا نام بھی کیا ہے؟ محمد ہے۔ بن مالک، یعنی اس نے پھر شارٹ کٹ کیا کہ محمد کے بعد جو اس کے دادے کا نام بنتا ہے وہ کون ہو گیا؟ مالک ہو گیا۔ پھر الطائی الجیانی، یہ ان کے کیا ہو گئے؟ مزید کیا لقب ہو گئے، مزید نسبتیں ہوگی۔ تغمد اللہ برحمتہ ہی، اور اللہ جو ہے وہ ان کو اپنی رحمت کے اندر کیا لے جائے، ٹھیک ہے، یعنی یہ اپنے والد کے بارے میں ضمیر جو ہے وہ قریب کی طرف ہم پلٹاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خود قریب کی طرف نہ بھی پلٹائیں تو خود اس مصنف کی طرف بھی کیا پلٹا سکتے ہیں، یعنی ابن ناظم کی طرف بھی یہ کیا پلٹا سکتے ہیں۔ تغمد اللہ برحمتہ ہی، یعنی یہ خود اپنے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ جو ہے مجھے اپنی رحمت میں کیا گھیر لے، اور یہ چیز کیا رائج ہے کتابوں میں کیا چلتی ہے، تو لہٰذا بہتر جو مجھے لگا ہے کتابوں کے مزاج سے کہ تغمد اللہ برحمتہ کی جو دعا ہے یہ خود ابن ناظم اپنے لیے کیا مانگی ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ والد کے قریب جملہ ہے لیکن اپنے لیے مانگی۔ اما بعد، اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ حمد اللہ سبحانہ بما لہ من المحامد، کہ اللہ کی حمد ہے بما، اس کے سبب سے، کہ لہو جو اس کے لیے ہیں، من المحامد، محامد ہیں۔ محامد، محمد کی جمع ہے، محامد کہتے ہیں قابل تعریف کام، ٹھیک ہے، کہ قابل تعریف کاموں کے سبب سے اللہ کی حمد ہے، ٹھیک ہے، کس کے اوپر حمد ہے؟ اللہ کی حمد علی، ان چیزوں کے اوپر کہ ما اسبغا من نعمہ، اسبغا کسے کہتے ہیں؟ کامل ترین، اسبغا کیا ہے؟ کس چیز کا مکمل ہو جانا، کامل ہو جانا، کمپلیٹ ہونا چاہنا، جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، یعنی یوں بنے گا حمد اللہ علی ما اسبغا، کہ اللہ کی حمد ہے ان نعمتوں کے اوپر کہ جو کہ ہیں کامل ترین ہیں، ٹھیک ہے، نعمتوں کی ترجمہ کیوں کیا؟ کیونکہ آگے من بیانیہ آ گیا، اللہ اسبغا من نعمہ، کہ اللہ کی تمام نعمتوں کے اوپر کہ جو کامل ترین ہیں اس کے اوپر حمد ہے۔ البوادی والاوائد، ٹھیک ہے جی، نعمہ البوادی والاوائد، اللہ کی نعمتیں، اب یہ نعمتوں کی صفت ہے، نعم بوادی اور نعم اوائد۔
عوائد جو ہے وہ احسان کو کہتے ہیں، بھلائی اور احسان، ٹھیک ہے. یہ عائدہ اس کا لفظ ہے واحد، بھلائی ہمدردی، اور عوائد جو ہے اس کی کیا ہوتی ہے، جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ما اکثر و عائدت فلان علی قومی، کہ اس کی جو ہے وہ کتنی زیادہ مہربانی ہے اس کی قوم کے اوپر. عوائد، یہ نعم عوائد کیا مطلب، ایسی نعمتیں کہ جس کے اندر کیا وہ ہمدردی ہو. اور بوادی جو ہے وہ چونکہ عوائد کے مقابلے میں استعمال ہوا، تو وہ نعمتیں کہ جو بنیادی نعمتیں ہوں گی کہ جن کے اندر مزید زیادہ احسان کی کیا ہے اور زیادہ ہمدردی کی کیا بات نہ ہو. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی نعمتیں اور وہ نعمتیں کہ جس کے اندر زیادہ ہمدردی اور احسان ہے، اور ان نعمتوں میں سے ان نعمتوں کی جو مکمل ترین نعمتیں ہیں اس کے اوپر کیا ہے، اللہ کی حمد ہو. حمد اللہ علامہ، کہ اللہ کی حمد ہو اس کے سبب سے کہ جو اس کے قابل تعریف کام ہیں. کس کے اوپر حمد ہو ان ابتدائی بنیادی اور ہمدردی والی نعمتوں کے کامل ترین نعمتوں کے اوپر. ہاں یوں سیدھا ترجمہ کریں، یعنی اس کی کامل ترین نعمتوں کے اوپر جو کہ اس کی ہمدردی اور احسان اور بنیادی کیا ہیں، نعمتیں ہیں، یوں کر کے. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد المرسل رحمۃ للعالمین وقدوۃ للعارفین. قدوہ کسے کہتے ہیں، نمونہ عمل، ٹھیک ہے، کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے، قدوہ ہیں، یعنی عارفین کے لیے وہ کیا ہیں، قدوہ ہیں. وعلی آلہ، اور ان کی آل کے اوپر، واصحاب الطاہرین، اور ان کے وہ اصحاب کے جو طاہر ہیں، نیک ہیں. وعلی سائر عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے دیگر کیا ہے، بندوں کے اوپر. سائر کے معنی کیا، دیگر کیا آتے ہیں. اچھا یہ خطبہ ہو گیا. آگے جو ہے وہ نہیں وہ پہلے صفحے پہ لکھیں گے نا. یہ ابھی جب نسخہ لکھنا شروع ہو رہے، کون لکھ رہے، وہ لکھیں گے نا. نہیں یہ ایسے نہیں چلتا کتابوں میں. ہاں وہ ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ اچھا پہلے حمد لکھی ہے تو اس نے بعد میں کیا اپنے نام پہ کتاب کر لی. پہلے صفحے پہ لکھتے تھے یعنی مصنف. یعنی ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، کتاب کا ٹائٹل شروع میں لکھتا ہے نا، کتاب کا ٹائٹل شروع پہ لکھتا ہے، اس کے کتاب کا نام ہوتا ہے، اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے جی، مصنف کا نام ہوتا ہے. پرانی کتابوں میں ایسے نہیں ہوتا تھا ٹائٹل ایک بنتا ہو یا اس طریقے سے، وہ سیدھے ہی ادھر ہوتا تھا. پہلے صفحے پہ نام ہوتا تھا، اسی کے اندر ہی وہ کتاب کا نام بھی ذکر کرتے تھے. پھر بعد میں وہ کتاب مشہور ہو جاتی تھی کسی نام سے تو وہ اس طریقے سے ٹائٹل وغیرہ بننا شروع ہو جاتے تھے. شروع میں ایسا نہیں ہوتا تھا. فإنی ذاکر فی ھذا الکتاب ارجوزۃ والدی، میں ذکر کروں گا اس کتاب میں. اچھا یہ کتاب کیا ہے جی، ارجوزہ ہے میرے والد کا. ارجوزہ کسے کہتے ہیں، ارجوزہ کہتے ہیں نظم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ارجوزہ رجز کی ایک تعبیر آپ نے سنی ہوگی، ٹھیک ہے، جنگوں میں جو پڑھا جائے. رجز کیا ہے، ایک وزن ہوتا ہے خاص قسم کے، یہ بہت سارے وزن ہوتے ہیں. تو یعنی یہ جو نظم ہے وہ اسی اراجیز جو تھے، کچھ جو رجز کے اوزان ہیں اس کے اوپر کیا لکھی گئی تھی، تو اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں، ارجوزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. کلمہ یہ بھی دیکھیے گا آپ، رجز کیا ہے پڑھے یا رجز پڑھے. رجز سننے میں آتا ہے، چلیں دیکھیے گا، مجھے بھی نہیں اس کے کنفرم کیا چیز ہے. اچھا ارجوزہ کیا نظم ہوگی. میں ذکر کروں گا اس کتاب میں، اس کتاب سے آگے بدل لے کر ہے کہ ارجوزۃ والدی رحمہ اللہ، کہ جو میرے والد کی کیا ہے، ارجوزہ ہے، نظم ہے. فی علم نحو، علم نحو میں میرے والد کی نظم ہے. رحمہ اللہ کس میں چلا جائے گا، وہ بین القوسین بریکٹ میں چلا جائے گا، یعنی ارجوزۃ والدی فی علم نحو. اچھا المسمات بالخلاصۃ، اس ارجوزہ کو نام دیا گیا ہے خلاصہ کا. اس ارجوزہ کو خلاصہ کا نام کیوں دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ان 3000 تقریباً جو اشعار تھے اشافیہ الکافیہ کے علم نحو اور صرف میں، اس کا یہ کیا خلاصہ ہے. یعنی بجائے اس کے کہ 3000 اشعار پڑھے جاتے، ہم کتنے پڑھیں گے، 1000 پڑھیں گے. اور یہاں سے ایک اور بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو علم نحو ابھی قدیم زبانوں میں جو چلتی تھی، وہ صرف بھی کیا اسی کا حصہ ہی ہوتی تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ جو صرف ہے اور جو نحو ہے وہ الگ الگ چلتے ہوں، نہیں. اس زمانے میں جب علم نحو کہا جاتا تھا تو صرف بھی اس کا حصہ ہوتا تھا. ابھی جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں الفیہ، اس کے آخر میں کیا وہ صرفیہ بحث بھی ہیں، ٹھیک ہے.
اور یہ جس کا خلاصہ لکھا گیا جن اشعار کا وہ بھی نحو اور صرف کے اندر اشعار تھے، نحو اور صرف کے اندر تقریباً 3000 کے جو لگ بھگ اشعار تھے، یہ اس کا کیا لکھا گیا ہے، خلاصہ لکھا گیا ہے۔ لہٰذا یہ فقط علم نحو نہیں ہے، اکثر اس علم نحو کا کچھ حصہ کیا ہے، صرف کا بھی اس کے اندر ہے آخر پہ۔ اچھا، فإنی ذاکر، میں ذکر کرنے والا ہوں اس کتاب میں۔ اب کتاب کون سی ہے؟ ارجوزت۔ اچھا، ایک تو یہ ہو سکتا ہے، یہ تو ابھی ہم نے کہا ہے کہ میں ذکر کروں گا۔ ایک اور اس کا ہم یہ ترجمہ بناتے ہیں جو زیادہ بہتر بن سکتا ہے کہ انی ذاکر فی ھذا الکتاب ارجوزۃ والدی، یعنی ارجوزہ کو ہم کتاب کا بدل نہیں بناتے، سیدھا سیدھا ذاکر کا کیا بناتے ہیں، مفعول بناتے ہیں، کہ میں ذکر کروں گا اس کتاب میں، کس کو ذکر کروں گا، اپنے والد کی نظم کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ترجمہ کیا ہے، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے بات کیا کمپلیٹ ہو جاتی ہے کہ میں اپنی اس کتاب میں اپنے والد کی نظم کو ذکر کروں گا، جسے خلاصہ کہتے ہیں۔ وَمُرَسِّعُهَا بِشَرْحٍ، ٹھیک ہے، اور میں اس کو ترصیع کروں گا۔ مرصع کرنا کیا مطلب ہوتا ہے، کسی چیز پر ہیرے اور جواہرات کے موتی وغیرہ کیا چڑھانا، یعنی کوئی چیز ہو اس پہ ہیرے اور جواہرات کے موتی وغیرہ چڑھا دیں تو اسے کیا کہتے ہیں، مرصع کہتے ہیں۔ یعنی وَمُرَسِّعُهَا، میں اس کو جو ہے وہ آراستہ کروں گا۔ کس سے آراستہ کروں گا؟ بشرح، ایسی شرح کے ساتھ کہ یحل منها المشکل، کہ جس سے کیا ہو جائے گی، اس مشکل کیا ہو جائے گی، حل ہو جائے گی۔ وَمُرَسِّعُهَا، مرصعها کی میر کی طرف جائے گی، ارجوزہ کی طرف، یعنی اس ارجوزہ کو میں آراستہ کروں گا ایک ایسی شرح کے ساتھ کہ یحل منها المشکل، کہ جس شرح کے ذریعے سے کیا ہو جائے گی، مشکل حل ہو جائے گی۔ وَيَفْتَحُ مِنْ أَبْوَابِهَا كُلُّ مُقْفَلٍ، اور ہاں کھل جائیں گے، مقفل کیسے کہتے ہیں، بند لگا ہوا تالا، کہ اور کھل جائیں گے اس کے جو ابواب ہیں، یعنی اس کے جو ارجوزہ کے جو ابواب ہیں، اس کے ابواب سے ہر بند لگنے والی چیزیں کیا ہیں، کھل جائیں گی۔ جانبت فیہ، میں نے کیا ہے، اجتناب کیا۔ الایجاز المخل، کون سا ایجاز کیسے کہتے ہیں، اختصار، خلاصہ، ایک ایسا خلاصہ کہ جو مخل ہو، یعنی جس سے بالکل بات ہی نہ بنے اور بات پوری سمجھ ہی نہ آئے، تو اس اختصار سے میں نے کیا اجتناب کیا ہے۔ ہاں نہیں، مخل ایک ایسا خلاصہ کہ جو خلل ڈال دے، بات ہی پوری نہ ہونے دے، ٹھیک ہے، وہ بلاغت کی تعبیرات ہیں، وہ اس کو نہیں بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک ایسا ایسے خلاصے سے میں نے پرہیز کیا، یعنی نہ ہی میں نے اتنا مختصر لکھا کہ بات ہی جو ہے وہ خلل اس میں آ جائے، پوری نہ پہنچ سکے۔ والاتناب الممل، اسی طریقے میں نے اتناب سے بھی کیا ہے، تمہارا اتناب کسے کہتے ہیں، زیادہ الفاظ کو لانا، ٹھیک ہے، یعنی میں اتنے زیادہ الفاظ بھی نہیں لے کر آیا، طویل کلام، اختصار کے مقابلے میں کیا ہو گیا، طویل ہو گیا۔ میں نے اختصار سے بھی پرہیز کیا، کون سے اختصار، جو مخل ہو، جو بات کو ہی ختم کر دے، اور میں ایسے طویل کلام سے بھی اجتناب کر رہا ہوں کہ جو کیا ہے، ممل ہو۔ ممل کسے کہتے ہیں، ملل، اکتانے والا، جس سے اکتاہٹ ہو جائے، یعنی ایسا طویل کلام کہ جو اکتاہٹ کا سبب بنے، اس سے بھی میں نے کیا ہے، پرہیز کیا۔ حرصاً، یہ چاہتے ہوئے کہ اللہ تقریب لفہم مقاصدہا، کہ جو اس خلاصہ کے مقاصد ہیں، جو اس کے معنی ہیں، وہ کیا ہو جائیں، اس کی فہم کو میں کیا قریب کر سکوں۔ والحصول علی جملۃ فوائدہا، اور حاصل کر سکوں ان تمام فوائد کے اوپر جو اس کے کہیں تمام فوائد ہیں۔ راجیا من اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سے میں امید رکھتا ہوں کہ حسن تائید و توفیق و تسدید بمنہ وعونہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔